السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. میرے بھائیو، اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ جو نہایت جامع ہے، اس کے متعلق جو نصیحتیں ہوں گی وہ پہلے میرے لیے ہے، پھر آپ بھائیوں کے لیے. ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو کیا نصیحت فرماتا ہے. آئیے سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیں. انما ذالکم الشیطان، شیطان جو ہمارا اور آپ کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، یخوف اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کو وہ خوف دلاتا ہے، ڈراتا رہتا ہے. فلا تخافوہم، لہذا یاد رکھیے اہل ایمان، ان سے مت ڈرنا. وخافون، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہو. یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں نہایت فتنوں کا دور ہے. ایسے ایسے فتنے، ایسی برائیاں ہمارے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہیں. ایک طرف تو بندہ مومن کے لیے آزمائش ہے، دوسری طرف جو لوگ دین اسلام کے ٹریک سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، جن کا دین سے کوئی زیادہ تعلق نہیں سوائے کلمے کے، تو ایسے لوگوں کے لیے وبال جان ہے، مصیبت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے کلمہ گو مسلمان آپ دیکھ لیجئے برائیاں کرنے میں بے دھڑک ہیں. ایک برائی نہیں، جو برائی کی راہ پر نکلتا ہے شیطان اس کو 50 برائیوں کے اندر ملوث کر دیتا ہے. لیکن جو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے اور دین اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ سے محبت کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے، ان کا دو پہلو ہوتا ہے. ایک تو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو کر، اس امید میں کہ اللہ راضی ہو کر انہیں اجر عظیم سے نوازے گا، اور دوسری طرف اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک عمل ہمارے ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برائی میں گرفتار نہ ہو جائیں. تو ایک ناحیہ امید کا ہوتا ہے، دوسرا ناحیہ خوف الہی کا ہوتا ہے. نیک اعمال بجا لانے کے لیے امید لگائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، محبت کرتے ہوئے کہ اللہ ہمارے نیک عمل کو قبول کرے گا. اور دوسری طرف جو فتنے بپا ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے چھوڑ دینا چاہیے. میرے بھائیو یاد رکھیے، جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وہیں پر خوف الہی کا بھی تذکرہ موجود ہے. سورہ رحمان کس کو یاد نہیں ہے؟ بہت مشہور سورت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جی، جو بھی آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور نیک عمل بجا لاتا ہے، اس کے لیے 2 باغ، ان کے لیے 2 باغ. اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم لوگ اے انس و جن رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خوف الہی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر بندہ مسلم مضبوطی سے پکڑ لے، انشاءاللہ جتنی برائیاں ہیں، خواہ وہ نماز چھوڑنا ہو، خواہ وہ گانا بجانا کرنا ہو، سود کھانا ہو، جتنی بھی برائیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے آدمی، ایسی برائیوں سے آدمی مامون و محفوظ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے سلف صالحین کی دعاؤں میں سے اللہم انی اسألوک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اے اللہ، مخفی اور اعلانیہ دونوں حالت میں تیری خشیت کا، تیرے خوف کا میں بھیک مانگتا ہوں. اور اسی لیے اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے جو آپ ہر رمضان میں سنتے ہوں گے تقریباً ہر مسجد سے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ اتنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما کہ میرے درمیان اور میرے برائیوں کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے کہ ہم برائی نہ کریں. غور کیجئے، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تمام برائیوں سے انشاءاللہ وہ نجات پائیں گے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر لمحہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے سب سے کمتر دیکھنے والا ہم اور آپ اللہ کو شمار نہ کرے. تصور میں نہ لائیں. دیکھیے نا، اگر برائی کرنے والا، اللہ ہم سب کو خوف خدا عطا فرمائے، دیکھیے گا انسانوں سے ڈرے گا،
اپنے بڑے لوگوں سے ڈرے گا لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک آدمی کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, اکیلے میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حدیث قدسی ہے صحیح ابن حبان کے اندر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے, اللہ فرماتا ہے وعزتی وجلالی, میری عزت کی قسم, میرے جلال اور بزرگی کی قسم, لا اجمع بین خوفین و امنین, جو بندہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا ہے آخرت میں امن دوں گا, جو دنیا میں نہیں ڈرتا ہے آخرت میں امن نہیں دوں گا. 2 خوف اور 2 امن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ ہے, میں زیادہ طول میں نہیں جانا چاہتا ہوں, اسلاف کرام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ ان کو جانتے ہیں, جب پرندے کو درخت پر دیکھتے کیا کہتے مخاطب کر کے, ذرا غور کیجئے, پرندہ تیرے لیے آرام ہی آرام ہے, تو یہاں موج کر رہا ہے اور مرنے کے بعد تیرا کوئی حساب نہیں ہے, اور ہم لوگوں کے لیے تباہی ہے کہ دنیا سے نکل کے جائیں گے, ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. کون ہے یہ؟ ابو بکر صدیق. بسا اوقات اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے, اللہ سے ڈر کر کہتے تھے کہ اس زبان نے مجھے کہاں کہاں ڈالا ہے یہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب کسی بھٹی سے گزرتے تھے, کسی بھٹی, لوہار کی بھٹی سے, تو وہیں پر جہنم کی آگ ان کو یاد آ جاتی تھی اور بسا اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے. اور وہ صحیح بخاری کا وہ واقعہ ذہن میں رکھ لیجئے. پچھلے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا جس کو اللہ کا خوف پیدا ہوا. اس نے اپنی اولاد سے کہہ دیا, بچوں سے کہہ دیا کہ جب میں مر جاؤں گا مجھے جلا کر ریزہ ریزہ کر دینا اور راک کو اڑا دینا. صحیح بخاری کا واقعہ ہے, ریزہ ریزہ کر دینا, اڑا دینا ہوا کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جمع کرے گا اور سوال کرے گا, اللہ اکبر, کہ جی تمہیں کس چیز نے اس چیز پر مجبور کیا تھا, اس کام پہ مجبور کیا تھا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ, ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, ہم جلا سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک ٹکڑے کو ملا کر زندہ کرنے پر قادر ہے. کیا فرمائے گا, اس کام پر تجھ کو کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ وہ کہے گا بندہ اللہ رب العالمین, میں تیرے ڈر سے, تیرے خوف سے, تیری خشیت سے اس کام کو میں نے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھ سے ملے گا, جب میری اس سے ملاقات ہوگی تو مجھے سخت حساب لے گا. کیا لے گا؟ سخت حساب لے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا اس خوف کے بنا پر. اور اس طرح کے دلائل بہت زیادہ ہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے ترمذی کے اندر, حالانکہ سند پر کلام ہے, محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن کفل نام کا ایک آدمی تھا. کفل نام کا ایک آدمی تھا, اتنا برا تھا, زناکار, بدکار, فحاش تھا. عورتوں کو قرض دیتا اور قرض دینے کے بعد اس سے برائیاں کیا کرتا تھا. ایک نیک پارسا خاتون تھی, وہ چاروں ناچار قرض لینے کے لیے آ گئی. ظاہر سی بات ہے کیسے حالات انسان کے ساتھ پیش آ جاتے کوئی جانتا نہیں ہے. وہ آئی قرض لینے 60 دینار. کتنا دینار؟ 60 دینار. اس نے وہی کہا, ظاہر سی بات ہے جس کا دل گندا ہوگا, اگر انسان اچھے ارادے سے بھی آئے گا, اچھی نیت سے بھی آئے گا, اس کا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے کہ کسی بہانے سے برائی کرنے کا موقع ملے. سبحان اللہ. 60 دینار وہ لے گئی اور اس شرط کے ساتھ کہ فلاں تاریخ کو واپس کرنا, برائی بھی کروں گا. مرتا کیا نہ کرتا, اس نے قبول کر لیا. جب وقت آیا, سبحان اللہ, جو اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. برائی کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار نکلنے لگے. کفیل یہ دیکھ کر حیران رہ گیا, کیا ہو گیا تجھے؟ ابھی میں نے کوئی برائی نہیں کی, کوئی معاملہ نہیں کیا تیرے ساتھ, اب تو روتی چلی جا رہی ہے. اس عورت نے کہا, کفل, معاملہ برائی کا نہیں ہے, یہ تو حالات نے ایسے مجبور کر دیا ہے کہ میں تجھ سے قرض لینے پر آ گئی, لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں. آج تک میں نے کوئی برائی ایسی نہیں کی, آج تک کوئی برائی ایسی نہیں کی. مجھے فکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, جب میں قبر میں جاؤں گی باری تعالیٰ کے فرشتے نکیرین سوال جواب کریں گے, وہاں پر میرا کیا حال ہوگا. اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی
وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا منہ دکھاؤں گی کہ زندگی میں کبھی کوئی برائی نہیں کی اور اس چیز نے مجھے مجبور کر دیا اس برائی کے اوپر. اللہ اکبر. دل کی آواز تھی, دل کو گھر کر گئی. اور وہ آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہوا کہ دیکھیے اس کی ایک گھڑی کا یہ عالم ہے, میری پوری زندگی تو ایسے ہی گزر گئی. ظاہر سی بات ہے کتنی برائی کی ہوگی اس نے, کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہے. وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا. چنانچہ اس نے بھی رونا شروع کر دیا اور روتے روتے کہتا ہے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب کس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے یہ کوئی جانتا نہیں ہے. اس نے کہا کہ اے نیک عورت, تیری ایک گھڑی کا یہ عالم ہے, میری پوری زندگی تو ایسی ہی گزر گئی برائی کے اندر. لیکن اس نیک عورت نے سمجھایا, اس نے فوراً توبہ کی اور اس نے کہا کہ اب میرے لیے کیا شکل ہے. وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, تو وقت پر نادم ہوا, تو نے برائی کر لی, ندامت توبے کی پہلی سیڑھی, ندامت توبے کی پہلی سیڑھی. اللہ اکبر. اس نے بھی توبہ کیا, کفل نے بھی توبہ کیا, اور اسی رات کو اس کی وفات ہو گئی, موت آ گئی اسی رات کو. دیکھیے سبحان اللہ. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا وفات کے بعد, ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, برائی کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ برائی ہر ایک کے اختیار میں اللہ نے دے رکھی ہے. یہی تو آزمائش ہے. آج آپ دیکھ لیجئے اتنے سارے لوگ ہیں اس کیمپ کے اندر, مجھے بتائیے کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا نماز پڑھنے پر کہ آپ مسجد میں شوق سے آ گئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ وہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ اگر آپ ان سے سوال کیجئے گا وہ بھی کہیں گے ہم مسلمان ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ ہم مسلمان ہیں, لیکن نام کے مسلمان ہیں, کام کے مسلمان نہیں. اور پھر کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ صرف نماز سے دور ہیں؟ آپ جا کر خبر لے لیجئے کتنی برائیوں میں وہ گھسے ہوں گے, داخل ہوں گے, یہ آپ کو پتہ نہیں, یہ اللہ کو پتہ ہے. لہٰذا یاد رکھیے جتنا دین سے جڑیں گے خوف الہی غالب ہوگا, محبت الہی غالب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ڈھانک کر ان کو برائیوں سے بچا لیتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو توفیق دے رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے راضی ہے, اور جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مہلت دے رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ مہلت دے رہا ہے. ایسے لوگ جب اللہ کی زد میں آئیں گے, جب گرفت ہوگی, تو پھر یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر معاف نہیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ساری برائیوں سے نجات دے, خاتمہ بالخیر فرمائے, ہم سب سے نیک عمل کو قبول فرمائے. رب العالمین استقامت سے نوازے, اور رب العالمین جو بھی فتنے ہمارے سامنے لا کر دشمنان اسلام نے رکھ دیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.